بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. اس میں صحابہ کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے. اس سے پہلے ایک شعر ہے اس میں، اس کے متعلق عرض ہے کہ ہم نے بہت سنا حضرت سے. ایک عالم تھے، جو بھی رہے ہوں، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو وہاں امیرانہ ٹھاٹ باٹ تھا. ان بزرگ کیا دیکھا کہ یہ شخص تو اہل اللہ میں سے ہو ہی نہیں سکتا، جس کے دربار میں اتنا ٹھاٹ باٹ دنیا کا ہو، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ان کے منہ میں کہا کہ تمہارے آنا ہمارا بیکار ہوا. نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارت. یہ سنا ہے، اس میں تو صرف شعر ہے، لیکن واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو حضرت سے سنتے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ بیان نہیں کر دوں. انہوں نے کہا نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کس سے محبت رکھتا. کافی ان کے منہ ہی پکا دیا. نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت. وہ مرد یعنی مرد خدا وہ اہل اللہ میں سے نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. کہا کہ گئے، کہا ذرا چلو مسجد میں لیٹ جائیں. تو اسی دنیا دار آدمی ہے کہ کیا جائے مسجد میں. لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد خواب میں دیکھا یہ قیامت قائم ہے. ظاہر ہے کہ قیامت جو قائم، پریشانی کا دور، سب لوگ پریشان. ایک آدمی نے کہا ہاتھ پکڑا کہ نالائق تو ملا ہم کو، ہمارا تمہارے اوپر اتنا باقی ہے، دو اس کو، ہمارا اتنا تم پر باقی ہے، ادا کرو. اب پریشان، اب کہاں سے دے وہاں روپیہ پیسہ. تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے فرمایا چھوڑو چھوڑو، یہ ہمارا آدمی، ہم ادا کر دیتے ہیں. سمجھ گیا نا؟ ان بزرگ نے کہا کہ چھوڑو چھوڑو، یہ ہمارا آدمی ہے، ہم ادا کر دیتے ہیں. ادا کر دیا. اب ان کی نیند کھلی. گئے معافی مانگنے ان بزرگ سے کہ حضرت معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط فیصلہ کیا آپ کے متعلق کہ آپ بزرگ نہیں. فرمایا وہ بھی ارے کوئی بات نہیں، خواب خیر کیا خیر، خواب و خیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جاؤ. کہا نہیں حضرت بہت معافی مانگ. تب کہا اچھا بتاؤ وہ شعر پڑھو جو مصرع کیا تم نے پڑھا تھا. کہا حضرت اس کو جانے دیجیے. کہا نہیں پڑھو. کہا ہم نے یہ پڑھا تھا نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارت. وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. اور کہا اگر دارت برائے دوست دارت. اگر دنیا رکھتا ہے تو اللہ دوستوں کے لیے رکھتا ہے. کہا تھا نا میرا دوست ہے. اگر دارت برائے دوست، اگر رکھتا ہے تو دوستوں کے لیے رکھتا ہے. یہ روپیہ پیسہ اپنے لیے صرف نہیں تھا. دیکھو میں کام آ گیا تم کو قیامت میں. پھر تو بہت بڑے آدمی ہوئے، وہ بھی مر مٹے ان کے پاس. تم نے شعر لکھا ہے جس موقع پہ لکھا ہے، یہ ہم لوگوں کو بچپن سے یاد ہے نا. دیکھیے یہ ابھی رات ہم کو نہیں یاد. نمبر 10 کی دنیا دو دادا. ایک اور قصہ سنا دوں، اسی زمانے کا سب ہے، سن 51 کا. وہاں ایک صاحب ہے، ایک بزرگ ہے، تو ان کے یہاں دربان تھا. اس نے روک دیا، کہا کہ دروے دربے دربار نبایت. اور پڑھا انہوں نے شعر. ان آسان نے کہا درے دروے، دیکھا یاد نہیں آ رہا تھا، آ گیا.
درے درویش رات دربان ابائد، درویشوں کے دروازے کے دربان دیوا نہیں ہے. اعتراض کیا انہوں نے، فوراً اعتراض کیا، یہ دربان میں دیکھا. وہ ہم لوگ کا بھی اعتراض ہوتا تھا حضرت وغیرہ کا، ہم لوگ بھی دربار رہتے ہیں. درے درویش رات دربان اباسط. بزرگ نے کہا کہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ میں فرمایا کہ اگر دارت برائے خیش دارت، اگر دارت نہیں، درے درویش دربان ابایت ببایت تا سگے دنیا نہ آئے. چاہیے دربار یہاں تاکہ دنیا کتے نہ گزر پائے. سخت کا ببایت تا سگے دنیا نہ آئے. انہوں نے کہا تھا درویش یا دربان، درویش کے دربان کے لیے، درویش کے لیے نگہبان یا دربان کی ضرورت نہیں، یہ کہا تھا انہوں نے. کیسا سخت جواب دیا ہے کہ چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ آنے پائے، دنیا دار. یہ بھی اسی زمانے کی یاد ہے. اب کبھی پڑھا بھی نہیں تھا اس کو، پہلی مرتبہ 20-40 سال کے بعد. درے درویش رات دربان ببایت. ایک درویش تھے، یہ سب حضرت سے سنی ہوئی بات. ایک درویش تھے بہت بڑے آدمی، تو انہوں نے اپنی کملی دیا تھا اپنے خادم کو کہ اس میں سے یوں نکال دو، یوں نکال. تو بیچارہ باہر بیٹھ کے کر رہا تھا. اسے دوڑا ہو گیا، شیخ کیا ہوا؟ کہا بادشاہ آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. کہا ارے میں نے سمجھا کہ کوئی بڑی جوئی مل گئی تھی تم کو، اتنی بھی وقت نہیں تھی. کہا بادشاہ آتا آنے دو. ہم نے سمجھا کہ کوئی بڑی مل گئی ہے، اتنی وقت. اللہ تعالیٰ نے ان درویشوں کو بھی ایک حکومت دیا، دل میں اللہ کی محبت، تعلق، ان کی عظمت، دوسرے کی عظمت کی کیا وقت. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کی باتیں سنی ہیں، سمجھی ہیں، دل میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر رہتا ہی. بہرحال یہ صحابہ کی بات ہے. میں یہ شعر اس میں آیا ہے لیکن کس موقع پہ آیا میں نہیں جانتا، بس وہ شعر جانتا ہوں. اگر دارت برائے دوست نہ مردست آ کی دنیا دوست دارت. ارے اتنا تو سہل یاد کر لو. اگر دارت برائے دوست دنیا ہے اس کے پاس، اسی کو ثابت کر رہا ہے. یہ جو مضمون بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے وہ تمہید کے طور پر تھا. بہت کل بھی سنانا چاہتا، کئی دن سے سنا نہیں پا رہا تھا، آج آخری دن معلوم کیا. بسم اللہ محمد الرسول اللہ. پہلے شعر پڑھا ہے، اصحابی کا نجوم بے علم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اصحاب میں سے ستاروں کے ہیں، صحابہ کا بیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کے منہ پہ تعریف کہی کہ صدیق ہے، فاروق ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ہمارے صحابہ کی جتنی بھی تعریف ہوگی ایمان بڑھے گا، وہ بگڑیں گے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ منہ پر بھی تعریف ہونا جائز ہے، جہاں یہ احتمال ہو کہ اس سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ. جب مومن کی اس کے سامنے تعریف ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اس حدیث کو بہت حضرت تلاش کرتے تھے. الحمدللہ میں نے مجموع بہار میں یا اس میں کنز المال میں نقل کیا. حکیم اختر صاحب آئے، کہا کہ بھائی یہ تحفہ کے طور پر میں حدیث لے جا رہا ہوں. اب تک تو یہی سمجھا ہے کہ کسی کی تعریف منہ پر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو خود حدیث ہے. روز کہتے ہیں اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ. جب مومن کو اس کے سامنے تعریف ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. حدیث کیا مشہور ہے؟ جب کوئی تعریف کرے کہ منہ میں دھول ڈال دو، یہ حدیث مشہور ہے. اور یہ حدیث عام طور سے لوگ نہیں جانتے. بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے تعریف کیا کہ نہیں؟ حضرت عمر کی تعریف کیا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ مطلقاً وہ ممنوع نہیں ہے. جہاں
خطرہ نہ ہو کہ عجب میں پڑ جائے گا، تکبر کرنے لگے گا، وہاں مت کرو. جہاں اطمینان ہو، یہ تعریف سے اور اس کے سلوک تمام ہوگا، آگے بڑھے گا، وہاں تعریف کرنا جائے گا. تو بہت ہی نام ہم کو بدھ مومن پھر وجی تبلی مال پھر. جب وہ کہہ دیتے تھے کوئی چیز ڈھونڈنے کو، یہ نہیں کہ سوتا ہے 10 بجے تو 9 بجے سو جائے، نہیں، پھر تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے. بعض فارسی کے اشعار ہوتے تھے. اب وہ فارسی ایسی موٹی کتاب ہے مثنوی، ایک شعر کو ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن یوں کرتے کرتے یہ بعض فریضہ گھر میں موجود کچھ نہیں. شیخ نے کہا ہے اب تک پورے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بہت سے اشعار یاد کرا دیے. کبھی بلایا مضمون دیا، تہجد بلایا، مضمون ملا، کیا ہوا؟ نہیں حضرت. کیا ہوا؟ سو گئے تھے. خفا ہو جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی اتباع جہاں تک ہو سکا کیا. کوتاہیاں جب بھی ہوئی اللہ معاف فرمائے. لیکن جو کچھ ملا انہیں سے ملا، وہ جو کچھ سنا انہیں سے سنا، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ صحابہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کو نجوم، میرے صحابہ میں سے ستاروں کے ہیں. سب کو اپنے انوار سے منور کر دیا تھا. جب مدینہ شہر کو منور کیا تو صحابہ کے قلوب کو کیسا منور کیا. ایک عالم مصری لکھتا ہے المدینۃ المنورہ اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. منورہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں، یہ عرب عالم نے بڑھا دیا. المدینۃ المنورہ بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کو شہر ہے، مدینہ کا معنی شہر. منورہ کیوں کہا ہے؟ بمبئی کو کیوں نہیں کہا جاتا منورہ؟ جبکہ وہاں بہت بجلی جلتی ہی نہیں. یہ سب بجلی ہے. اس کمرے کو منورہ نہیں کہتا. حضور کے کمرے کو منورہ کہا جاتا ہے جس میں رات میں بتی جلتی ہی نہیں تھی، وہ منورہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، تہجد اٹھتے تھے. حضرت عائشہ کا بھی پیر رہتا تھا، اتنے چراغ نہیں تھا کہ دیکھ لیتی کہ کہاں کون سویا ہے بیٹھا. لیکن کہاں تو گیا وہ منورہ. معلوم ہوا کہ نور وہ نہیں ہے جو یہ اس نور سے نور ملتا ہے. نور وہ ہے جو قلب میں ہو. صحابہ کرام جب مدینہ منورہ تھا تو کیا صحابہ کرام کے قلوب منورہ نہیں تھے؟ بہت عمدہ بڑھایا اس شخص نے. المدینۃ المنورہ بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے انوار سے منور تھے. جبکہ معلوم کتنے زمانے کے بعد مسجد میں چراغ جلایا گیا. مسجد میں بھی چراغ نہیں رہتا، گھر میں بھی چراغ نہیں رہتا، لیکن منورہ ہو گیا. جب مولانا جگہ منورہ ہو گئی شہر، تو حضور کے قلوب کا کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک نابینا آدمی تھے صحابی، ان کا گھر کوئی دور پر پڑتا تھا، تو ان کے چھڑی میں روشنی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ پہنچاتا تھا. کیا حدیث پر موجود، کچھ نابینا کچھ تھوڑے رہے ہوں گے تو ان کے چھڑی میں نور ہو جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے مدینہ یعنی شہر منورہ ہو گیا تھا. اب بمبئی میں کتنے جلے، لاہور میں کتنے جلے، امریکہ میں کتنے، منورہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو تو ظلام کا مرکز ہے، وہ تاریکیوں کا مرکز ہے. یہ شہر تاریکیوں کا مرکز. لیکن مدینہ منورہ ایک بلب نہیں ہے، لیکن منورہ. آج اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے قلوب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ. کیا عمدہ ذکر ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. رسول سے بڑھ کے کوئی فضیلت ہے. اور والذین معہ جب ظاہر ہے کہ جو ان کے لیے کچھ لوگوں کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی منور ہے. اذا سخر اللہ علیہ سعید، اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سعداء. جب کسی سعید کے لیے اللہ کس لوگوں کو ہم نشینی کے لیے منتخب کرتا ہے تو سب منوری سعیدی صحیح ہوتے ہیں. کتنا عمدہ شعر ہے.
اذا سخر اللہ لسعید وکلهم سعداء، صحابہ سب سعید تھے، اس بنا پر ان کے متعلق زبان کھل بولنا بہت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ جو جی بات کہتے ہیں لوگ، بچنا چاہیے، زبانوں کو محفوظ رکھو، صحابہ کو مطعون نہ کرو، ان پر کوئی عیب نہ نکالو، آج جو جی چاہتا ہے جو کہتا ہے اللہ محفوظ رکھے۔ والذین معه یبتغون، آخر میں ہے اسی کو بیان کرنا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ صحابہ وہ ہیں، وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھونڈتے ہیں، یبتغون فضل، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں۔ کون؟ صحابہ دنیا میں نہیں ڈھونڈتے، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے اور اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ اصل مقصود ڈھونڈنا کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ اپنے فضل سے ہم کو نواز دیجیے، اپنی رضا سے نواز دیجیے۔ اللہ انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالخلق، آپ اپنی رضا سے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثرات پر مطلع ہے، بس اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں، بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثرات پر مطلع ہے اور ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں۔ صحابہ کو بتائیے، خود اللہ شہادت دے رہا ہے کہ دنیا مطلوب نہیں، وہ تو فضل رضا کو ڈھونڈتے ہیں، روزی کو نہیں ڈھونڈتے، روزی تو ملنے والی نہیں۔ ان کی تعریف یہ فرمائے معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈنا، ان کی رضا کو ڈھونڈنا، یہ مطلوب شرعی سب سے اہم مطلوب یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈے، سب ناخوش ہو جائے، اللہ ہمارا راضی ہے تو ہم سے ٹھیک، اللہ کی رضا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے، صحابہ ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، صحابہ کے باطن کو بھی اللہ وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، لیکن سب سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اور بجو رضا اور فضل خداوندی کے دوسرا مقصود ان کا نہیں، وہ تو اللہ کے دامن میں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ صحابہ کے بارے میں ان کے ساتھ جا کے رہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نکلیے خلوت خانے سے، اور جو صحابہ مسجد میں جو پورا بدن میں ان کا ڈھکا ہوا نہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیے، نبی کو حکم رہا ہے، بڑی بات ہے، نبی کو حکم رہا ہے کہ نکلیے آپ، چاہے عرش پر ہو تب بھی آئیے۔ یہ صحابی جو ہمارے جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں تر گئے، ان کے پاس جا کے بیٹھیے، اس سے صحبت کی کتنی بڑی فضیلت ہوئی ہے کہ نبی کو حکم رہا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا، کتنی بڑی بات، لیکن صحبت کی اب کہاں قدر ہے، خدا کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی جم کر بیٹھا کرو، جم کر بیٹھا کرو، یہ ترجمہ بہت عمدہ ہے۔ صبر کا معنی یہی ہے کہ کوئی ناگوار چیز ہو اس کو برداشت، یہی صبر تو ہے۔ تو آپ رسول ہیں، آپ تو عرش پر رہتے ہیں، وہی آتی ہے، لیکن آپ کو بیٹھنا کسے ہے؟ صحابہ کے پاس بیٹھنا ہے، جن کے کپڑوں سے بدبو بھی آتی ہے، ان کے پاس بیٹھیے، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں ان کی رضامندی، یہ ہے مجھے اصل دین، یہی ہے، اسی کے لیے پاپڑ بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو جائے، دنیا کی کوئی نہ دنیا کی کرامت، نہ دنیا کی ثروت، نہ دنیا کی عزت، جو کچھ ہے اللہ سے تعلق پیدا ہونا ہے، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دنیا میں۔ فرماتے ہیں یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں اس کی رضامندی، پکارتے ہیں دنیا کے لیے نہیں، آپ کے لیے، آپ خوش ہو جائیے، آپ کی خوشی سب پر بالا تر ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا، رضی اللہ، ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے، شہادت مل گئی، رضا کے طالب ہوئے، اللہ نے رضا دے بھی دی ہے، اللہ ہم لوگوں کو بھی اس سے حصہ وافر عطا فرمائے۔
اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ بجرم عشق تو می کشند عجب غوغائے، تو نیند برسر برآ عجب تماشا ہے۔ آپ کے عشق میں یہ لوگ ہم کو مار پیٹ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ بھی برسر بام آ کے دیکھیے کہ آپ کے عاشقوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ مقام ناز میں کر رہے ہیں، بجرم عشق تو امی کو شند غوغائے، تو نیند برسر بام عجب تماشا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مرادیں۔ یہ صحابہ کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مرادیں۔ ماتھانوی ترجمہ کر رہے ہیں اس کتاب، عربی ترجمہ، بہت زبردست عربی کتاب ترجمہ ماتھانوی کر رہے ہیں حضرت عائشہ کو پیر کے حکم سے روزانہ لکھتے تھے، دکھلاتے تھے مکہ معظمہ میں۔ بہت بڑا شیخ ابن عطا اسکندری، بہت شخص عالم، زبردست صوفی، زبردست صاحب نسبت، ان کی کتاب شیخ ابن عطا اسکندری قدس سرور، ترجمہ ماتھانوی، کس کے فرمائش سے؟ تین بزرگ کا یہ ہے یہ کتاب ترجمہ ترجمہ۔ کسی نے کہا بھی بڑے آدمی عجیب تھے دیوبند کے کہ ترجمہ مولانا اشرف علی کے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا میں تو گئے تھے خانقاہ میں وہاں رہنے کے لیے، صاحب نے کہا کہ ترجمہ کر دو اشرف علی، تیار ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے عاشقوں، اپنے طالبوں کی تعریف اللہ کی۔ بس اللہ نے یہ بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں، اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود نہیں۔ اور دوسری آدمی وہ فرماتا ہے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح شام، پاکی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں گھروں میں، ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتے ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت۔ یہ بھی تعریف، یہی اصل ہے۔ اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان کے گھروں میں صبح اور شام، مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کی غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تجارت بھی کرتے ہیں، بیع بھی کرتے ہیں، لیکن اس بیع میں بھی غافل نہیں رہتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے۔ تجارت، دنیا داری، یہ سب تو چیزیں گناہ غفلت میں لانے والی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اس حالت میں بھی غفلت میں نہیں آتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو چکے ہیں، ان کے انوار کامل ہو چکے ہیں، باوجود لہو و غفلت کے کام میں ہونے کے اللہ سے غافل نہیں ہوتی۔ بھائی تجارت ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ دے رہا ہے، معاملات ہے، خرید و فروخت ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے اور ان کے انوار کامل ہو گئے۔ انوار، اللہ ہم لوگوں کو ان انوار سے منور فرما دے۔ دعا تو کرنا چاہیے، چاہنا چاہیے۔ مولانا اب صاحب جا رہے تھے ظہر کے وقت مکہ معظمہ میں، ہم بھی ساتھ تھے، تو صبح کی دعا ہے، پوری یاد نہیں آتی، اس میں نور کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہڈیوں میں ہمارے ہر بہت زبردست صبح کو ہم کو نور بنا دیا، ہماری زبان بنا دیا، بڑی اچھی دعا ہے۔ تو ماں ابراہیم دیکھیے اب وہ بزرگ، اب کیا کہوں میں، مولانا نے مجھ سے کہا مولانا کیا آپ فجر وجہ دعا پڑھی آتی ہے؟ اتنے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے بچوں کی بات، کیوں تعریف تھے خدا کے، اس نے بھی بیان نہیں کیا۔ ان کا ایک غریب نالائق خادم پوچھا، انہوں نے بہت مسئلہ پوچھتے تھے مولانا مجھ سے،
آتے مطلب مانا نہیں آپ کی کیا رائے. مجھ سے کہا کیا مانا نا جو فجی ہوئی دعا پڑھی جاتی ہے نور والی کیا اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ زور کو جا رہے تھے میں نے کہا حضرت وہ تو پڑھنے کا تو آپ ہمیشہ پڑھنا چاہیے. وہ تو میں نے کہا نہیں حضرت کیا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. مولانا سے میں نے کہا اس میں اشارہ یہ کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے تھے، ان کے انوار کامل ہو گئے. ارے دعا تو کرو اپنے لیے بھی دعا ہم لوگ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نور ایمان منور فرما دے. نور اسلام نور اس کے سامنے بمبئی میں تقریر کر رہا تھا. بہت بدی تھی، بہت بمبئی کی ادھر جہاں سور پڑتا ہے نا آپ بھی رہے ہوں گے. پھر عید بازی ہوا ہے. میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نور ایمان اتنا حاصل کرو کہ یہ سب انوار مغلوب ہو جائیں. اور میں چاہتا ہوں میری آواز میں اتنی قوت ہے کہ جب اسپیکر فیل ہو جائے لیکن ہماری آواز میں بچ. یہ میں نے کہا تھا اور کبھی نہیں کہا، وہاں میں نے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے میں اپنے آواز میں زیادہ قوت چاہتا ہوں تاکہ قلوب تک میری آواز پہنچ جائے. اللہ کا نور بھی وہ چاہتا ہوں جو اس نور پر غالب آ جائے. اس نور کی کیا حیثیت کہتے ہیں. اور ان کے انوار کا اسی واسطے دنیا ان کے قلوب میں نہیں پکڑ سکی، دنیا ان کے قلوب سے نہیں پہنچ سکے کیونکہ قلب منور تھا. دنیا تو ظلمت ہی ظلمت، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی. اس کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی. یہ دنیا جو انوار جس کے قلوب پر ہیں ایمان کے، یہ ان کے چہرے کو بگاڑ نہیں سکتی. تعلیم ترجمہ کر رہے ہیں. ان کے چہرے ایمان کیا تھانی کیا کیا لوگ کہتے ہیں، گالی دیتے ہوں گے. یہ ہے ان کے دل، یہ ہے ان کے زبان، یہ ہے ان کے طرز. کتنا عمدہ مدعا. ان کی کتاب کو ترجمہ کرنے کے لیے ماتھانی کی ضرورت ہے. اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی. کون؟ دنیا. اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر جا سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنے محبت سے بھر دیا ہو. اور دنیا ایسے قلب میں کیوں کر جا سکتی ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہو اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے ہوں. اور قرب کے انوار روشن کر دیے. اللہ تعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا ان کے قلوب کو میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ چلے گا. تو انوار سے بھرے ہوئے ہیں، تم ظلمت ہو. میں کئی دن بیان کرنا نہیں بیان کر پا رہا تھا لیکن وہ بھی مضمون ٹھیک ہی تھی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ چلے گا. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی چلتا ہے. پہلے دنیا کا زور چلتا ہے تب شیطان گھستا ہے. ان پر دنیا ہی کا زور نہیں چلا تو شیطان کیسے گھسے گا اس کے اندر. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا ہے، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو. جس کے قلوب میں انوار زہد ہو، تقویٰ ہو، اس میں اس کی چال ہے. تو دنیا جب نہیں گھس سکتی تو دنیا ہی کے واسطے سے شیطان گھستا ہے تو شیطان بھی نہیں گھس سکتا. دنیا ہی کو انہوں نے الگ کیا تاکہ یہ اس کی ساتھی ہے، رفیق حیات. شیطان کون ہے؟ دنیا. جب یہ جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلا جائے گا. جب وہ نہیں اس کے قلب تک پہنچی تو شیطان بھی نہیں پہنچے. یہ منطقی بات ہے. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی زور چلتا، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب پر نہیں جس کے انوار زہد روشن ہو. اور جب دنیا کی میل سے پاک و صاف ہو گئے ہوں بس جب پاک ہوں گے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. نہ دنیا پہنچ سکتا نہ شیطان. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سن لو میرے بندے وہ ہیں کہ ان پر کسی کا قابو نہیں چلتا.
کہ تھوڑی سی دنیا میں بڑھ گئے تکبر انانیت تو جو چھوٹی طبیعت کے آدمی کو تم کو تو جتنی دنیا بڑھتی تمہارے اندر تواضع آنا چاہیے تھا، ایک سہارا آنا چاہیے تھا. تھوڑی سی دنیا میں اترانے لگے، کیا ہے تمہاری دنیا، ایک آن میں ختم. سوچ نہ تیرا اور نہ مخلوق کا کہتے ہیں. پر مطلب یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ اور کسی کا مخلوق کا قابو اس قلب پر نہیں چل سکتا، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں پہنچنے نہیں دے گا. اللہ کی عظمت ہے قلب میں، اس عظمت کے سامنے چھوٹے لوگ وہاں تک کہاں پہنچیں گے. چھوٹے لوگ میں نے کہہ دیا، چھوٹی دنیا چھوٹی چیز ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. پر آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرمایا ہے کہ تجارت اور بیع کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. سب کا ہاتھ میں ہے، تجارت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اللہ کا استحضار ان کی رضا کی طلب وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. اللہ نے ان کا یہ وصف ہے تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، یہ نقطہ لے کر ہے. مگر تجارت کو قبول کیا اللہ نے جائز کا، تب تو تجارت کا لفظ دیا ہے. بیع کو جائز رکھا تب تو یہ نہیں کہا کہ وہ بیع تک نہیں پہنچتے. بیع ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں کرتی. تجارت ہے مگر تجارت جائز ہے، اس سے ثابت کر رہے ہیں ہے کہ وہ میرے سوا کیا. بس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرمایا ہے کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے. کیا عمدہ نقطہ ہے یہ علم. بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع اور تجارت جائز ہے. معلوم ہوا تم نے کیا یہ قول نہیں، کیا تم نے یہ قول نہیں سنا وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دو لفظ ہیں. ان کو نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. اب دیکھیں نقطہ، پس اگر غنا سے منع فرمانا ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ ان کو غافل نہیں کرتے. معلوم کہ جائز ہے لیکن غفلت منع ہے، دنیا جائز ہے. بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی تجارت سے منع کر دیتے، کیونکہ تجارت سے غنا حاصل ہوتا ہے اور کرنے کو معنی نہیں ہوتا. معلوم ہے کہ غنا بھی جائز ہے اور تجارت کے ذریعے سے جو غنا حاصل ہوتی وہ بھی جائز ہے. پر اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی جو بیع و تجارت ہے منع فرماتے. دیکھو وہ ایتاء زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کا واجب فرمایا تو معلوم ہے کہ مال حاصل کرنا جائز ہے. زکوٰۃ کب آئے گی؟ جب مال ہوگا تب نا. تو مال جب ہوگی تو مال محمود ہے، زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہے. تو مال رہے گا تب تو زکوٰۃ آئے گی. معلوم ہے کہ مال کا حاصل کرنا بھی جائز ہے، تجارت بھی جائز ہے. صاف واضح ہوا کہ لوگوں کی اوصاف مذکور ہیں، ان میں بعض غنی بھی ہوتے ہیں، صحابہ میں بعض غنی بھی ہیں اور صاحب تجارت اور پھر بھی تعریف قابل ہے. صحابہ غنی اغنیا ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت جاگوزی نہیں ہوتی، جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے ہیں. مولا کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ دنیا بھی کیا محمود ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح، میں نے وہاں بیان کیا تھا بہترین مال وہ ہے، وہ مال صالح ہے جو صالح آدمی کے ہاتھ میں ہو. یہ مال بھی صالح. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. صحابی ہے کیا، ان کو بھی مبشر بھی جانا، یہ بھی تو ہے. وہاں میں نے بیان کیا تھا، انہوں نے لکھا تھا بہت عمدہ تیمیہ نے کہ حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ زہاد میں سے تھے، ملک کے ملوک میں سے نہیں تھے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بادشاہوں میں سے تھے، بلکہ زاہدوں میں سے تھے. تو معلوم ہوا کہ ملک اور حکومت کے ساتھ بھی آدمی زاہد رہ سکتا ہے.
صحابہ اور بہت ہے، اور پورا ترکہ 4 لاکھ بنائے گئے، 1000 گھوڑے، 1000 غلام چھوڑے. حضرت زبیر جس کی قیمت 2 لاکھ، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکہ کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا. کسی عورت کو 8واں حصہ ملنا چاہیے، یہ حضرت بھی سناتے رہتے تھے. شریفیت ہے جو پڑھاتے ہیں آپ، اس میں ہے یہ روایت. اور 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے. بہرحال اس صحابہ کے اغنیا کا حال بیان کیا ہے. اسے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو بہانہ ہے کہ ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس، ہم کیسے خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے. ان سب کے باوجود خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نہیں بلکہ ضروری ہے متوجہ ہونا، بلکہ اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. غنا جتنا زیادہ ہو اتنی اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اللہ نے تب کو جب تم کو غنا سے مالا مال فرمایا تو اتنے ہی تمہارے اندر فخر آنا چاہیے اللہ کے مقابلے میں. محتاجی، عاجزی. خود حضور نے فرمایا العجز فخری، جس کو معراج ہوئی ہو وہ کہتا ہے عاجزی میرا فخر ہے. سب پریشان کہ بھائی پانی ابھی چل رہا ہے اور سب سر کر کے آ گئے، ہے نا، کنڈی ابھی ہل رہی ہے، سر کر کے آ گئے. جس کو اتنی بڑی نعمت ملی لیکن وہ کیا کر رہا ہے العجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. کتنا ہی بڑا یہ ہیلی کاپٹر بنا لیں، چل سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں لاکھوں پہنچ سکتے ہیں. اب تک آسمان تک پہنچ بھی ٹھیک سے نہیں سکے لوگ. کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. صحابہ کی جو شان تھی، اس پریشانیوں میں بھی جو صحابہ کی شان کیسی، جس کو اللہ تعریف جس کی کر رہا ہے، رسول تعریف کر رہا ہے. اللہ ہم لوگ کے اندر بھی وہ صفات پیدا کرے جو ہمارے بزرگوں میں تھے، خاص طور سے جو صحابہ کرام میں تھے. ان کو ایک آن کے لیے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ ایسے رجال ہیں جن کو بیع اور تجارت غافل نہیں کرتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت تھانوی کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے شہر میں، بارش آ گئی. ہم نے خود حضرت سے سنا، بارش آ گئی. یہ بہت امیر کبیر آدمی تھے، وہ ویسی نماز پڑھتے رہے، بھیگ گئے، سب کچھ ہوا. گئے اور دوسرا کپڑا پہن کے آ گئے، اچھا کپڑا پہن کے آ گئے. تو فرمایا یہ مالدار ایسا ہے جیسے مالدار ہونا چاہیے. اس پر کوئی اس کا اثر پانی کے نہیں ہوا. اللہ کے نو میں لگے تھے نماز میں، تو نماز میں لگے رہے. جب ہوئے تو کچھ کہا نہیں، گئے کپڑا پہن کر کے آ گئے. مگر یہ مالدار ایسا ہے کہ اس کے لیے مالداری ضد دیتی ہے. یہ حضرت تھانی میں نے خود سنا ماشاء اللہ یہ بات. معلوم ہوا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی سیرت کو سمجھنے کی اور پر عمل کرنے کی، تو خاص طور سے صحابہ کرام. دیکھو صحابہ کرام کس حال میں تھے اور اللہ سے نسبت اور تعلق میں کس حال میں تھے. اس بنا پر ان چیزوں کو مستحضر رکھنا بہت ضروری. صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرو، بہت بڑے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت، نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے جب خود چنا تھا، پھر ان پر کوئی تعین و تشریح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ان حضرات کی معیت اور مصاحبت قیامت میں نصیب ہوگی. یہ آج کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. کئی دن کے لیے اب جا رہا ہوں اپنے وطن. اللہ تعالیٰ وہاں بھی خیر ہی کی صورت باقی رکھے، حال رکھے، کوئی چیز نہ خوشگوار نہ پیش آئے. اور وہاں بہت لوگ، وہاں بھی تعلیم ہے، بدلا ہے پورا مئو وغیرہ، لیکن کچھ نہیں. بس اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے رکھے، سب ہوتے ہی رہتا ہے. ادھر سے غفلت نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. چاہے عمارت ہو، چاہے غربت ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے شہر ہو، چاہے دیہات ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے. اس وجہ سے اللہ کا استحضار، ان کے ادب کا استحضار
ہر مومن پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اسے قبول فرمائے، اور یہاں کا رہنا بھی قبول، یہاں سے جانا بھی قبول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت کرے۔ ہم اپنے لیے، اپنی ضروریت کے لیے، سب کے لیے دعا کے طالب ہیں کہ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے، اور جو طریق پر جس پر ہمارے بزرگوں نے ہم لوگوں کو چھوڑا ہے اس طریق پر رہنے کی توفیق اللہ خیرات و برکات کا نزول فرمائے، انوار کی بارش فرمائے، یہ گھروں کو بھی، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری ضروریات کو بھی اپنے انوار سے منور فرما دے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت السید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔